اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے تمام سننے والوں، اصل میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ اس سلطنت کی بات ہے جس میں بڑے کا حکم یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی اس کو سیکیورٹائز نہیں کر سکتا تھا، اویلویٹ نہیں کر سکتا تھا۔ جس کو جو حکم دیا جاتا وہ اس کو مانتے، ہر بڑے کا حکم جو ہے وہ ہر چھوٹا مانتا تھا۔ اب اصل میں ہوا یہ تھا کہ اسی سلطنت میں اس جرنیل نے بادشاہ کے قتل کا حکم دے دیا۔ اصل میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برین پاور از دا مین پاور، اور آپ لوگ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ میں اصل میں مخاطب ہوں اپنے تمام پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے آج محض کچھ بچے جو مجھے لائیو اس وقت سن رہے ہیں، انہوں نے تو ایز فیز آف انٹرٹینمنٹ میری آج کی ویڈیو کو اٹینڈ کیا، لیکن یہ آج ایک میسج لے کے جائیں گے۔ وہ میسج یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستانی نوجوانوں کی کوئی مثال دی جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر کے ملک میں رہ رہا ہے، باہر کے ملک میں رہنے والا، اس کے کچھ عادات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستانی ہے۔ کیسے؟ اس کی کچھ عادات میں یہ عادت شامل ہے کہ اگر ایک ختم ہوئی ٹوتھ پیسٹ کو وہ بار بار اس کے اندر سے اس طرح سے ٹوتھ پیسٹ نکالے کہ اس کو 4-5 دن مزید یوز کر لے، اور وہ ختم ہوئی پالش کو اس طرح سے اپنے جوتے پالش کر لے کہ وہ ویسے شاید ایک بھری ہوئی پالش کی ڈبی میں سے پالش کے ساتھ جوتے پالش نہ ہو سکیں، وہ اتنے چمکا لے۔ اور یہی بات نہیں، اگر تم لوگ موٹر سائیکل کی بات دیکھو تو وہ نوجوان نے موٹر سائیکل روڈ پہ الٹی کی ہو اور وہاں پر اس کو وہ اس طرح سے انٹرٹین کرنے کی کوشش میں ہو کہ وہ سٹارٹ ہو جائے اور پیٹرول کے بغیر جو ہے وہ چل پڑے۔ یہ کچھ ایسے واقعات یا کچھ ایسے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح جو گھروں میں موسٹلی یوز کیا جاتا ہے شیمپو، اور وہ اگر بوٹل ختم ہو جائے تو اس کے اندر پانی ڈال کے وہ اس طرح سے اس کو شیک کر کے یوز کرے کہ شاید اس کا نیکسٹ مہینہ بھی جو ہے وہ اسی چیز سے گزر جائے۔ اصل میں تم لوگوں کو یہ باتیں جو ہے یہ بڑی انٹرٹینمنٹ کی لگی کہ یہ باتیں مے بی کہ سچ ہوں، لیکن اس کے اندر میرے تمام لوگوں کے لیے وہ مشکل ترین الفاظ موجود ہیں، وہ مشکل الفاظ چھپے ہوئے ہیں جو کم از کم تم لوگوں کو رونے پر مجبور ضرور کر دیں گے۔ تو اصل میں یہ بات اس میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ وجہ ہوتی ہے آپ کے احساس ذمہ داری کا فقدان۔ احساس ذمہ داری کا فقدان یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام سے پہلے پری پلاننگ نہیں کرتے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں جو پری ایکٹیو ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پوسٹ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور میری قوم جو ہے موسٹلی وہ ری ایکٹیو ہے، وہ چیزوں کی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی۔ وہ ہر دن وہ اصل میں ان کی نیگلیجنس ہوتی ہے۔ وہ ان کی نیگلیجنس کیا ہوتی ہے کہ جو کام دیے جا رہے ہیں، جو کام ان کو پتہ ہے کہ کل کو یہ چیزیں، یہ سٹوریج ختم ہو رہی ہے، اس کی جگہ پہ نئی سٹوریج آنی چاہیے، وہ اس کے اوپر ذمہ داری نہیں دکھاتے۔ وہ کہتے ہیں آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، اور یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اور فائنلی یہ کام اس حد تک اتنی دور چلا جاتا ہے کہ بعد میں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ یہ بات تھی عراق کا ایک علاقہ ہے، اس میں جس وقت ایک بادشاہ نے سوچا کہ وہ اب مزید زندہ نہیں رہے گا، اس نے اعلان کروا دیا تھا کہ میں کل کو جو میرے دربار میں سب سے پہلا شخص آئے گا میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اب قسمت کی بات ہے کہ ایک مداری وہ اپنے بندر کے ساتھ جو ہے وہ شہر شہر جا کے تماشا کرتے ہیں، تو وہ بہت صبح فجر کے وقت سے بھی پہلے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب جب وہاں پہ پہنچا تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا، لوگ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے، اور بادشاہ نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور اس کی بات سب کو ماننا پڑ گئی۔
پھر ایک دن جرنیل آ کے کہتا ہے کہ حضور والا دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ ہمارے سرحدوں پر اکٹھی ہو گئیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں حکم دیا جائے، کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ ہماری سلطنت کا رواج ہے کہ ہم ہر بڑے کا حکم مانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ابھی فوجیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ اکٹھی ہوئی ہیں، ہمارے علاقوں میں تو نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ جو جرنیل تھا وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب اب تو دشمن کی فوجوں نے ہمارے کچھ علاقے بھی فتح کر لیے۔ تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو وہ علاقے جو تھے وہ تو پہلے ہی ویران پڑے تھے، ابھی وہ ہم تک تو نہیں پہنچے۔ اصل میں اس کہانی میں ایک میسج ہے جو نوجوانوں کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرے گا کہ نوجوان کیسے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنا مستقبل تباہ کرتا ہے۔ وہ اصل میں بادشاہ نے کہا تو جرنیل کو پھر بھی بادشاہ کی ماننی پڑ گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس نے جرنیل نے آ کے کہا کہ ہمیں حضور پتہ ہی نہیں چل سکا، آپ نے فوج کو ہی ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا، دشمن نے سارے علاقے فتح کر لیے، صرف آپ کی سلطنت باقی بچ گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر سلطنت باقی بچ گئی ہے تو سلطنت تک تو کوئی نہیں آیا، ابھی تم لوگ ریئیکٹ نہ کرنا۔ وہ اس بات پہ بڑا پشیمان ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ شاید اس نسل سے یا اس رنگ سے یا اس پوٹینشل سے نہیں ہے کہ جو کسی کو رسپانس کر سکے۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیا۔ فوج کا پھر بھی اس سلطنت کا وہی رواج تھا کہ ایک دفعہ بادشاہ سلامت سے پھر اجازت لیجیے۔ وہ لوگ وہاں پہ گئے اور جا کے پوچھا تو بادشاہ کو یہ بتایا کہ اب جو دشمن کی فوج ہے وہ تمہاری گلی میں آ گئی، اب کیا کرو گے؟ تو آگے سے بادشاہ یہ جواب دیتا ہے، وہ ایک جگہ پہ دربار میں اسے اپنے بندر سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ اپنا بندر اٹھاتا ہے، ساتھ میں ڈگڈگی پکڑتا ہے اور کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، تم سنبھالو اپنی سلطنت کو۔ جرنیل اس کو اسی وقت کہتا ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے اور فوجوں کو کہتا ہے کہ ہم اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لیں گے۔ اب وہ سوال ہے کہ وہ بادشاہ کون تھا؟ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہمارے تمام کے تمام اس وقت کے نوجوان ہیں۔ اور کون ان کو سرنڈر کا آرڈر کرتا ہے؟ وہ جو ان کو سرنڈر کا آرڈر کرتا ہے وہ اصل میں آپ کو بھی بتاتا چلوں، اہم ترین بات ہے، جو ان کو سرنڈر کا آرڈر کرتا ہے وہ ہوتا ہے ان کا مستقبل، جو کہ کبھی ان لوگوں نے انٹرٹین نہیں کر کے دیکھا، ان لوگوں نے کبھی اس کو مینیج نہیں کر کے دیکھا، ان لوگوں کو کبھی انڈرسٹینڈ نہیں ہو سکا۔ یہ لوگ وقت ضائع پہ ضائع کرتے ہیں، یہ تیاری نہیں کرتے، ایک سال کے بعد جب 6 ماہ باقی رہ جاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم پھر پڑھیں گے، پھر وہی 6 ماہ جو ہوتے ہیں وہ 40 دن کی گیم رہ جاتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تو سمارٹ سلیبس آ گیا، اب ہمارے پاس اور بھی وقت باقی ہے، پھر اور وقت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب تو اس میں سے اتنا سلیبس بھی کم ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آخر پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال میں دونوں سبجیکٹس کے اکٹھے پیپر دے لیں گے، اور پھر یہ وقت ان کا ضائع کیا ہوا وقت ان کے ہاتھ میں نہیں آتا، اور فائنلی یہ ان لوگوں کے ہاتھوں بکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے فیصلوں پر آپ کی زندگی کے سٹیئرنگ چلتے ہیں، وہ چاہیں تو آپ کی خوشی اور وہ چاہیں تو آپ کے غم، پھر آپ اپنے جینے کا اختیار جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کچھ بیوقوفیوں اور توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم یہ کام ہمارا ہو سکے، کیونکہ بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ کی کامیابی آپ کا انجن ہے، اگر آپ نے وہاں پوٹینشیل پک نہیں کیا تو آپ کا انجن جو ہے وہ ریس نہیں پکڑے گا۔ اور آج میری قوم کے لوگوں کو آخری بات، یہ شعر میں نے لکھا ہے جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں اس شعر کے آخری 2 مصرے سنا رہا ہوں کہ آج میری قوم میں وہ غیرت مند نوجوان جو ہیں ان کی بہت حد تک کمی ہو چکی ہے، جو یہ کہا کرتے ہیں جب ان کے ساتھ بہت برا کیا جاتا ہے تو وہ کہا کرتے ہیں کہ ذرا تم جان لینا خود تغیر کی نزاکت کو۔ تغیر ہوتا ہے وقت کا بدلنا، ہمارے وقت پہ تم سے بھلا پھر کون ملتا ہے، اور اب وہ وقت اور اب جو ملنے والے ہیں وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ تو خدا را جاگیے اور اپنی زندگی کو ایک صحیح ٹریک پر پش کریں۔
تھینک یو سو مچ.